ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو موسم چل رہا ہے بڑی گرمیوں کا موسم ہے. گرمی بڑی شدت کے ساتھ پڑ رہی ہے، ہر کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے. ہر انسان جس زمین میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے، جہاں اسے گرمی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنی گرمی کی شدت کا احساس لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے جہاں پر انسانوں کو گرمی بھی میسر ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی میسر ہوتی ہے. اگر صرف گرمی کا موسم ہوتا، ٹھنڈی کا موسم نہ ہوتا، تو انسانوں کا جینا دوپہر ہو جاتا. بعض انسان کی کھائے جانے والی غذائیں ایسی ہیں جن کو گرمی کی ضرورت ہے، اور بعض کھائے جانے والی انسانی غذائیں ایسی ہیں جن کو ٹھنڈے کی ضرورت ہے. اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ انسان کو کن چیزوں کی کس وقت ضرورت ہے. عزیز بھائیوں، یہ گرمی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. گرمی کا آنا، گرمی کا جانا، انسان کو گرمی کا لگنا، پسینے کا بہنا، انسان کو گرمی کی تیزابی کا محسوس ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گرمیاں عطا فرمائی اور گرمیوں میں ٹھنڈی کا سامان بھی مہیا فرمایا، ظلالا سائے بھی عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، لیکن آج کل کے دنوں میں جو گرمی پڑی ہے، ہر زبان یہ کہہ رہی ہے ہائے کتنی سخت گرمی ہے، جس نے ہماری رات کی نیندوں کو اڑا دیا، جس نے ہمارے دن کے چلنے پھرنے کو، کام و کاج کرنے کو پریشان کر کے رکھ دیا. ہر انسان گرمی کی شکایت کر رہا ہے، ہر انسان کی زبان پر گرمی کی شکایت ہے. میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میرے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جب گرمی کی شدت تیز ہو جاتی ہے، جب دنیا میں انسان پر دھوپ کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، انسان پر دھوپ کی شدت اور اس کی تیزابیت اور اس کی سختی بڑھ جاتی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے جہنم جوش میں ہے، جہنم سانس لے رہی ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سفر میں تھے، ساتھ میں سفر میں تھے. سفر کی حالت میں جا رہے تھے، جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک اذان دینے والا، دوپہر کی اذان دینے کے لیے مؤذن صاحب آئے. اللہ اکبر کہنے کے لیے مؤذن صاحب دوپہر کی اذان دینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، تھوڑا سا ٹھنڈی آنے دو. پھر وہ صحابی وہ مؤذن واپس چلے گئے. پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد آئے اذان دینے کے لیے دوپہر کیا جب نماز کے لیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ذرا ٹھہرو، ٹھنڈی تھوڑی سی آنے دو. میرے بھائیو، اس کے بعد یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے پہاڑوں پر، پیلوں پر سائبانوں کو دیکھا، پہاڑوں اور پیلوں پر سایوں کو دیکھا، یعنی تھوڑی سی ٹھنڈی اور تھوڑا سا سایہ آنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا اب اذان دے دو. صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا. اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا میرے عزیز بھائیو، وہ غور کرنے کا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا ان شدت الحر من فیہ جہنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ رواه البخاری. بخاری کی یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا کی گرمی بڑھ جاتی ہے. جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی بڑھتی ہے. فإن شدة الحر من فیہ جہنم، جہنم کا سانس لینے کی وجہ سے دنیا
مدینہ کے اندر گرمی کی شدت بڑھتی ہے میرے بھائیوں، یہ جو گرمی ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمیں پیارے حبیب بخاری کی حدیث میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جہنم بڑی تیز بن چکی ہے۔ ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ ساری دنیا کا سسٹم اور نظام اللہ کے قبضے قدرت میں، دنیا میں آنا اللہ کے حکم کے مطابق، دنیا سے جانا اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ کی اجازت سے طلوع ہوتا ہے، جب سورج ڈوب رہا ہے تو اللہ کی اجازت سے ڈوبتا ہے۔ ہم اور آپ کھا رہے پی رہے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یاد رکھیے سارا نظام چاہے میرا ہو یا آپ کا، یہ سورج کا ہو یا زمین کا یا آسمان کا، سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ساری دنیا اللہ کے حکم کے تابع میں، لیکن انسان اللہ کا نافرمان بن چکا ہے۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، انسان جب اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے، جب دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو جہنم جوش میں آتی ہے۔ یہ جو گرمی میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ سخت ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ بڑھ چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں زمین میں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ شدت الحر من فیض جہنم، کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے۔ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، ٹھنڈے کے موسم میں نماز پڑھو۔ گویا اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں گرمی کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ایسے حالات میں جب گرمی سخت سے سخت ترین ہو جاتی ہے، مسجدوں کو دیکھا جاتا ہے فجر کی نماز میں ایک یا دو صف، دوپہر کی نمازوں میں اللہ ماشاء اللہ چندوں نمازوں میں آ رہے ہیں، لیکن میرے پیارے حبیب کہہ رہے کہ جتنے بھی سخت گرمی پڑ جائے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو گرمی سخت ترین ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ میرے بھائیو، آئیے مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، جو صحابی باقاعدہ جن کا گھر مسجد نبوی سے بہت دور گھر تھا، وہ صحابی 5 ٹائم نماز کے لیے چل کر کے مسجد میں آتے، فرض نماز پڑھتے اور سنتیں پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے اور واپس چل کر کے جاتے۔ بعض صحابہ نے ان سے کہا اے صحابی رسول، آپ کا گھر مسجد سے بہت دور ہے، آپ ایک سواری خرید لیجئے، آپ ایک سواری خرید لیجئے تاکہ آپ کو گرمی کے موسم میں آنے جانے میں اور رات کی تاریکی میں آنے جانے میں آسانی ہو۔ میرے بھائیو، اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے جو جملہ فرمایا، انہوں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہو، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو اور مسجد کو آنے اور مسجد کو جانے میں مجھے ثواب لکھا جائے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ یہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پورا ثواب لکھ دیا۔ بخاری کے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈی کا موسم ہو، وضو کر کے گھر سے مسجد کو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر قدم پر اس کے لیے گناہ لکھتا ہے، اس کے لیے گناہ مٹاتا ہے اور ثواب لکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے چھوڑ دیا، تھوڑی سی گرمی کیا لگتی ہے، مسجدوں کو آنا چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے نوجوان لوگ ہیں جو مسجدوں کا رخ نہیں کرتے اور بعض لڑکوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بھائیوں، میرے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل کہ گرمی کے موسم ہو یا ٹھنڈی کا موسم ہو، انہیں اللہ کی محبت بڑی پسند تھی، اللہ کی عبادت انہیں بڑی پسند تھی۔ آج بھی وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ایسی گرمی کے موسم میں اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ غزوہ تبوک کون نہیں جانتا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں نکلنے کا حکم دیا اور غزوہ تبوک کے موقع پر کھجور پک چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ سعودی عربیہ میں کام کر کے آئے وہ جانتے ہیں کھجور جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو پکنے لگتے ہیں۔ کھجور کا موسم یہ گرمی کے موقع میں ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش
آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بزرگوں، اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے پر جنگ میں نکلنے کا حکم دے دیا۔ ایک طرف کھجور بنے ہوئے، دوسری طرف لمبا سفر ہے، اور تیسری طرف گرمی کی شدت ہے، اور ریگستان کی گرمی کا عالم جو سعودی میں جا کر کے رہا ہے وہ جانتا ہے۔ ہمارے انڈیا کی گرمی اللہ کی پناہ، پھر بھی اللہ کی پناہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ابھی جو ٹیمپریچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 40 اور 39 کا ٹیمپریچر ہے، ہماری حالت خراب ہے۔ لیکن ہمارے علاقے میں دریا ہے، ریگستان نہیں ہے۔ دریا کے مقابلے میں ریگستان کی گرمی انسان کو ٹوٹلا کرتی ہے، انسان کی جسم کی طاقت کو نوچ نوچ کر کے رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، غزوہ تبوک کے موقع پر شدت کی گرمی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں نکلنے کا حکم دیا۔ سارے کے سارے صحابہ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمی کو نہیں دیکھا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے۔ غزوہ تبوک کے سارے صحابہ نکل کے کھڑے ہوئے، لیکن بعض منافقین تھے، انہوں نے کہا لا تنفروا، جنگ میں مت نکلو، لا تنفروا فی الحرب، یہ گرمی پڑی ہے تم لوگ جنگ میں جا رہے ہو۔ تو جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی اپنے صحابہ سے کہو کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی گرمی کو دیکھ کر کے یہ جنگ سے واپس لوٹ جائیں، دنیا کی گرمی کی وجہ سے یہ اپنے گھروں میں جا کر کے سو جائیں، دنیا کی گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ جنگ سے پیچھے ہٹ جائے، اللہ کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر تمہارے ماحول کو موڑ کر یہ واپس اپنے گھروں میں آ جائے۔ آپ ان سے کہو قل، اے نبی آپ کہو نار جہنم اشد حرا، کل قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے خطرناک ہوگی۔ میرے بھائیو، آج ہم نے دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی گرمی کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسی گرمی ہے، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، مسجدوں کو آنے میں مزہ نہیں آتا، رات میں فجر کی نماز کو اٹھنے میں مزہ نہیں آتا، اچھی میٹھی نیند لگتی ہے، گرمی کے موسم میں رات بھر نیند نہیں آتی ہے، فجر کی نماز کو کیسے جائیں؟ میرے عزیز بھائیو، ایک صحابہ تھے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے یہ پیغام صرف صحابہ کو نہیں تھا، یہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھا۔ یہ پیغام تھا قل نار جہنم اشد حرا، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے کہا دنیا کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی گرمی کا کچھ عالم نہیں ہے، قیامت کے لیے گرمی آنے والی ہے، جہنم کی گرمی آنے والی ہے، جو جہنم کی گرمی اشد حرا، بہت بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جہنم کی اور قیامت کی گرمی کیسے ہوگی؟ بخاری کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں قیامت کی گرمی کا احساس ہو جائے اور دل میں ہم نے قیامت کی گرمی کا احساس کیا تو یہ دنیا کی گرمی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی گرمی ہمارے سامنے ہمارے لیے ٹھنڈی کا سامان بنے گی۔ لیکن افسوس ہم نے قبر کی گرمی کو بلا دیا، افسوس ہم نے قیامت کی گرمی کو بلا دیا۔ آئیے بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر قیامت کا دن آئے گا، میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ جسم قریب ہزاروں کلومیٹر ہونے کے باوجود ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا سورج مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا قریب ہوگا، وہ فاصلہ بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کتنا قریب ہوگا سورج۔ اللہ کے رسول آگے بیان فرماتے ہیں 1 میل کی مسافت کے بقدر قریب ہو جائے گا، یعنی 1.5 کلومیٹر کے بقدر، 1.5 کلومیٹر۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنا فاصلہ ہے، بہت ہی کم فاصلہ، 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن سورج کتنا قریب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول آگے بیان فرماتے ہیں جو گنہگار لوگ ہوں گے، اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، اللہ کے نافرمانی کرنے والے دنیا میں جو لوگ ہوں گے، قیامت کے لیے ان کی گرمی کا عالم یہ ہوگا۔ دنیا کی گرمی کو وہ برداشت نہیں کرتے تو قیامت کی کیا گرمی برداشت کریں گے؟ پیارے حبیب فرما رہے ہیں اتنا
اتنا سخت گرمی کا عالم ہوگا کہ گنہگار بعض گنہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے تخموں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض گنہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض گنہگار کمر تک اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈوبے ہوں گے، اور بعض گنہگار ہوں گے جن کے منہ تک پسینہ آ جائے گا اور پسینے کا لگاؤ ان کی منہ میں ہوگا، نہ وہ چل پائیں گے نہ بھاگ کر پائیں گے، وہ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ برازیل بھائیو، دنیا کے پسینے میں ہمارا کپڑا اور بنیان بھیگتا ہے تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، مسجد میں آ کر جب نماز پڑھتے ہیں تو شاشو کرنے لگتے ہیں اور بغلیں جھاگنے لگتے ہیں، پھر ان کی ہوا نہیں لگتی ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں اس قیامت کی گرمی کا عالم کیا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، اس میں ہمارے لیے خوشخبری ہے، یہ دنیا کی گرمی برداشت کر لو، یہ دنیا کی گرمی برداشت کر لو۔ میرے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں اس میدان محشر کی گرمی میں، اس میدان محشر کی گرمی میں بہت سارے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو گرمی نہیں لگے گی، جن کو گرمی نہیں لگے گی۔ بخاری کے حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن دنیا کی گرمی برداشت کرنے والے، دنیا کی گرمی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے، دنیا کی گرمی میں 5 گھنٹے نماز کی پابندی کرنے والے، دنیا کی گرمی کو برداشت کر کے اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کی گرمی نہیں لگے گی۔ میرے بھائیو، قیامت کی گرمی کیسے ہوگی میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن 7 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جو عرش ہوگا اس کا سایہ اتنا ٹھنڈا ہوگا، انسان جب اس سائے میں جائے گا تو قیامت کی گرمی کو بھول جائے گا، قیامت کی سختی کو بھول جائے گا، قیامت کی ہولناکی کو بھول جائے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ نے جسے بادشاہت اختیار فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، امیر المومنین بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، اگر وہ بادشاہ انصاف پسند ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے انصاف کرنے والے بادشاہ کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا قیامت کے دن۔ نمبر 2، وہ نوجوان آدمی جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ میرے نوجوان دوستو سنو اس بات کو، اگر آپ دنیا کی گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اے نوجوان دوستو، دنیا میں اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ بخاری کی حدیث یہ کہہ رہی ہے جو نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، گرمی کو برداشت کرے گا، دنیا کی گرمی میں اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، میرے پیارے حبیب بخاری میں کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنا عرش کا سایہ فرمائے گا۔ افسوس کا المیہ ایسا ہے، مسجدوں میں بھوڑے آنے لگتے ہیں، مسجدوں کو جب امام صاحب سلام کر کے سامنے دیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کرسیوں پر بوڑھے بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، 2 صفوں میں صرف سفید بال والے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجدوں میں نوجوان خالی ہو گئے، مسجدوں سے نوجوان دور ہو گئے، سفید بال والے مسجدوں میں آنے لگ گئے۔ یہ جو نوجوان کالے بال والے مضبوط جسم والے مسجدوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کو کرنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کا سایہ قیامت کے دن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کل قیامت کی دن کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں، میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے نماز پڑھنا چھوڑیے، خدا کے واسطے اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے، خدا کے واسطے اللہ کی عبادت کو مت چھوڑیے۔ میرے بھائیوں، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لپٹا ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، ایک انسان ہو ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جاتا ہے، پھر عصر کی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا وہ آدمی جو اللہ ہی کے خاطر، 2 آدمی ایسے ہیں، 2 دوست ایسے ہیں جو اللہ کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو فرینڈشپ ہوتی ہے، اگر ہماری فرینڈشپ، اگر ہماری دوستی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہم ملتے ہو، اللہ کے لیے ہم جدا ہوتے ہو، ایسے 2 دوستوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کروائے گا۔ آج کل کی دوستیاں غلط دوستیاں، آج کل کی دوستیاں غلط چیزوں کو دیکھنے میں، غلط چیزوں کو ایشو کرنے میں، غلط چیزوں کو پھیلانے میں، غلط چیزوں کو موبائل میں دیکھنے میں، سمجھتا ہو کہ شاید ہمارے
نوجوان جا کر کے غلط غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، گھروں میں جا کر کے ٹیوشن کے نام پر ایک گھروں میں بیٹھ کر کے غلط غلط چیزوں کے کھیلتے ہیں، غلط غلط تصویروں کو اور غلط غلط فلموں کو دیکھ کے جو آپس میں دوستی کرتے ہیں اللہ کے لیے کیجیے۔ اگر آپ قیامت کے لیے کرنے کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی فرینڈشپ کو نیک بنائیے، اپنی دوستی کو نیک بنائیے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا۔ پانچویں، وہ آدمی جسے کوئی لڑکی، کوئی حسین و جمیل لڑکی زنا کے لیے بلائے اور زنا کی دعوت دے، وہ نوجوان کہے، وہ انسان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو، ایسے انسان کو جس نے اللہ کے خاطر زنا کرنا چھوڑ دیا، جس نے اللہ کے خاطر بدکاری کرنا چھوڑ دیا، اسے بھی اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ چھٹا، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور چھپ کر کرے، کسی کو معلوم نہ ہو، حتیٰ کہ سیدھے ہاتھ میں جو خرچہ کیا، دائیں الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ میں کیا خرچہ کیا۔ اور ساتواں، وہ آدمی جو رات میں اٹھ کر اللہ کے لیے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہو اور آنسو بہاتا ہو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ 7 لوگ وہ ہیں جو قیامت کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ہم ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے، اگر ہم چاہیں تو ان ساتوں میں سے ہم کوئی نہ کوئی آدمی بن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی صفت اپنے اندر پیدا کر کے قیامت کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ گرمی کا اعلان میں کچھ پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا کی گرمی کو برداشت کر کے نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ انشاءاللہ ہماری گرمی کے عالم میں نماز پڑھنا ہمارے لیے قیامت کے دن ٹھنڈی کا سامان ہوگا، اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو جو گرمی کا اعلان ہے انہیں اپنی ٹھنڈی میں تبدیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علاقوں میں اور جہاں جہاں گرمی بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کی، اپنی برکتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔